الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، چند جمعہ سے آپ حضرات کی خدمت میں شکیل بن حنیف کے دعوی نبوت کی تردید پر خطاب ہو رہا ہے. اس عنوان کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہو گئی کیونکہ جو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں حضرت عیسیٰ یا امام مہدی ہوں، تو اس دعوے کی وجہ سے جن سادہ ذہن کے لوگوں نے اس سے تأثر قائم کیا، اس سے متاثر ہوئے اور اس دعوے کو قبول کر لیا، تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کیونکہ جس نے شکیل بن حنیف کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مان لیا تو گویا اس کا ایمان ختم ہو گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. تو یہ شکیل بن حنیف جب عیسیٰ نہیں ہے اور اسے عیسیٰ مان لیا جائے تو گویا ایک نیا نبی مان لیا گیا، اور جب نیا نبی مان لیا گیا تو وہ انسان کافر ہو گیا. خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے نازل ہوں گے وہ نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ تو پہلے آ چکے ہیں، وہ آپ ہی کی شریعت پر عمل کریں گے. اور یہ شکیل بن حنیف جب عیسیٰ نہیں ہے اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے
تو جو اسے عیسیٰ مان لے گا وہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی ماننے والا ہو جائے گا، اور نیا نبی ماننے والا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے، اور ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن کریم سے ہے، احادیث مبارکہ سے ہے، اجماع امت اس پر قائم ہے، لہذا خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو شکیل بن حنیف جو مردود ہے، ملعون ہے، منحوس ہے، جتنا برا بھلا اسے کہا جائے اتنا کم ہے، کیونکہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو اس کا پہلا دعویٰ کہ میں عیسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح احوال قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں چند جمعہ سے، اور شکیل بن حنیف کے احوال پر اس کا انطباق کیا جا رہا ہے، جس سے یہ کھل کر مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ شکیل بن حنیف اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، ان کے احوال، ان کے کردار، ان کی عادات و اطوار، ان کے نام، ان کے حلیے، ان کے بہترین کارنامے، ایک بھی چیز شکیل بن حنیف پر فٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آج کی مجلس میں بھی انشاءاللہ اسی دعوے کی تردید ہوگی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں۔ اور آج کی مجلس سے آپ کو اتنی مہارت پیدا ہو جائے گی، اگر آپ نے گزشتہ گفتگو کو اپنے ذہن میں رکھا ہے تو آپ شکیل بن حنیف سے خود ہی مناظرہ کر سکتے ہیں، اور آپ میں سے ہر فرد شکیلیت کی تردید کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ کبھی کوئی فراڈی حضرت عیسیٰ بن کر اور اس کا دعویٰ کر کے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، اگر آپ نے 4 جمعہ کی باتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں مستحضر کیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو نشانی بنایا ہے، بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور اللہ نے کہا ہو جا، بس وہ ہو گئے، پیدا ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، اور اللہ کو جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا، وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ ہماری طرح اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں جب کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں دنیا بھر اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد جا کر ہمارا کام ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اس طرح قدرت رکھنے والے ہیں
کہ اللہ کو کسی سبب کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے بھی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، اور اللہ نے ایسا کر کے دکھلایا ہے۔ اور جتنے اسباب ہیں اس کے بھی خالق تو اللہ ہی ہیں۔ ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ خرق عادت کے طور پر ہوئی، بغیر باپ کے آپ پیدا ہوئے۔ شکیل بن حنیف کا باپ تو موجود ہے، خرق عادت کے طور پر اس کی پیدائش نہیں ہوئی۔ اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے آپ کی نبوت ہی کا انکار کر دیا، بہت سارے لوگوں نے آپ کو بیٹا بنایا، اللہ کا بیٹا قرار دیا، بہت سارے لوگوں نے آپ کو معبود سمجھ لیا۔ ان سارے غلط عقائد کی تردید، یہ بیان کے دوران عطر لگانے کا سلسلہ صحیح نہیں، ادب کے خلاف ہے، توجہ بٹتی ہے نا اس سے۔ تو بہت سارے لوگوں نے معبود سمجھ لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ بابا اتنے سخی ہو تو ہم کو دے دو، ہدیہ کر دو، ہم لگاتے رہیں گے، نماز پڑھاتے ہیں، سب کو لگاتے ہی رہتے ہیں۔ تو جتنے لوگوں کے غلط عقیدے تھے سب کی تردید اللہ رب العزت نے فرمائی۔ ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے سلسلے میں غلو اختیار نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور تم جو بھی بات کرو وہ حق بات کرو۔ وہ حق بات کیا ہے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، یعنی کلمے کن سے پیدا کیے گئے ہیں۔ القاها الی مریم وروح منہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام اور اپنی روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف ڈالا ہے۔ حضرت جبرائیل نے پھونک ماری ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مستقر ہو گئے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اور تم تیسرا معبود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کہو۔ انتہوا خیرا لکم، اس راستے کو اپناؤ گے تو تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا، تم ایسی عادات قبیحہ سے باز آ جاؤ، یعنی نہ نبوت کا انکار کرو، نہ انہیں اللہ کا لڑکا سمجھو، نہ انہیں معبود سمجھو۔ انما اللہ الہ واحد، بلا شبہ اکیلا معبود اللہ ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس اللہ کی ذات لڑکا بنانے سے پاک ہے، اس اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جتنے آسمان و زمین یا اس کے مابین اشیاء ہیں ان سب پر اختیار اکیلے اللہ کو ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کارسازی کے لیے اکیلا کافی ہے۔
جب اللہ کافی ہے تو کسی اور معبود کی ضرورت نہیں، جب اللہ کافی ہے تو اللہ کو لڑکے کی ضرورت نہیں۔ لڑکا ہونا یہ محتاجگی کی علامت ہے۔ ہر باپ کو بیٹی کی ضرورت ہوتی ہے، کندھے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اکیلا کارساز ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، مسیح عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، یہ بھی اسی طرح ایک رسول ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں بڑی پاک باز عورت تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی بھی ان کی امی پر انگلی اٹھانے کی جرات نہ کر سکے کہ زناکاری یا بدکاری کی نعوذ باللہ تہمت لگائے۔ اللہ نے برات کا اظہار فرمایا اور قیامت تک محفوظ کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والد محترمہ ہیں وہ نہایت پاک باز ہیں، نہایت صاف ستھری ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم جو معجزے عطا فرماتے ہیں وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو زمانے کے احوال کے اعتبار سے معجزات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ جادوگروں کا دور تھا، جادو کا بہت زیادہ عروج تھا، ایک سے ایک جادوگر پائے جاتے تھے، ہر کوئی اپنی اپنی جادوگری دکھلایا کرتا تھا۔ تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ کو معجزہ دینا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو عصا کا معجزہ عطا فرمایا۔ جادوگر جب مقابلے میں آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا اسے زمین پر ڈالنے کا حکم دیا، اور وہ عصا سانپ کی شکل میں مشکل ہو گیا۔ جادوگر فوراً پہچان گئے کہ یہ جادو کا اثر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں انہیں کمال حاصل تھا، وہ فوراً جان گئے کہ یہ جادو کا اثر نہیں ہے۔ وہ جادوگر ایمان لے آئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن طب بہت زیادہ عروج پر تھا، یعنی لوگ ڈاکٹری میں، حکیمی میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ تو پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ خاص طور پر یہ معجزہ عطا فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ اگر آپ مادرزاد اندھے یا مادرزاد برس کی بیماری والے کو اپنا ہاتھ لگا دیتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ تو بڑے بڑے حکیم یہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ کوئی فن طب کا کمال نہیں ہے، اللہ کی خاص ان کے ساتھ مدد ہے اور اللہ کی نصرت ہے، اور لوگ ایمان لاتے تھے۔ پیغمبر اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو اس دور میں فصاحت و بلاغت کا چرچا بہت زیادہ تھا، لوگوں کی زبان بہت زبردست ہوتی تھی، فصحا اور بلغا اتنے زیادہ تھے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے
عربی اشعار میں اپنے مافی ضمیر کو ادا کیا کرتے تھے۔ اس دور میں پروردگار عالم نے قرآن کریم کا معجزہ عطا فرمایا اور عربی زبان میں عطا فرمایا۔ قرآن کریم کے نزول کے بعد بڑے بڑے فصحاء بلغاء حیران و ششدر رہ گئے اور مبہوت ہو کر رہ گئے، اور قرآن نے چیلنج کر دیا، ہے کسی کے اندر ہمت اور پاور، ہے کسی کے اندر ایسی جسارت اور جرأت، ہے کسی کو اپنی عربیت پر ناز، تو وہ میدان میں آئے اور قرآن کریم جیسی ایک صورت بنا کر پیش کر دے۔ اور یہ اعلان اور یہ چیلنج صرف اسی دور تک نہیں تھا، قیامت تک کے لیے قرآن کا چیلنج ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ہے کسی کے اندر ہمت اور پاور تو قرآن جیسی ایک صورت بنا کر پیش کر دے۔ کوئی ہمت نہیں کر سکا اور نہ انشاءاللہ صبح قیامت تک کر سکے گا۔ جس نے تھوڑی ہمت کی وہ بدنام زمانہ ہو گیا اور اپنے بنائے ہوئی آیتوں کو واپس لے لیا۔ لطیفہ مشہور ہے کہ مل جل کر لوگوں نے ایک آدمی کو تیار کیا، اس نے سورہ فیل کے اوپر آیتوں کو بنایا اور بنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ہاں اس نے بنا لیا۔ وہ کہنے لگا میں نے آیت بنا لی۔ لوگوں نے کہا ذرا سناؤ کیا تم نے بنایا؟ تو اس نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ اب وہ عربی داں تھے، کہنے لگے تو ہمیں اور زیادہ بے عزت کر دے گا۔ کہاں قرآن الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ایک آیت میں پورے اصحاب فیل کے واقعے کو بیان قرآن نے کر دیا ہے اتنی جامعیت کے ساتھ، اور تو بنا کر لایا ہے کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، کہ ہاتھی رے ہاتھی، تمہیں معلوم ہے ہاتھی کیا ہے؟ کون نہیں جانتا ہاتھی کیا ہے؟ اس میں کون سا کمال ہے، کون سی فصاحت اور بلاغت ہے؟ لہذا بہتر یہی ہوگا کہ اسے پیش ہی نہ کرو۔ تو اس دور میں ضرورت تھی کہ فصاحت و بلاغت جو عربی زبان کی اور عربی زبان کا ایک امتیاز اور اس کی خصوصیت ہے، اس انداز میں معجزہ عطا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا معجزہ عطا کیا۔ الغرض بات چل رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، کہ فرشتوں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت سناتے ہیں ایک ایسے کلمے کی کہ جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، تو قرآن نے نام تجویز کر دیا کہ آپ کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اب شکیل بن حنیف کا نام عیسیٰ ابن مریم نہیں، تو یہ شکیل بن حنیف جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ قرآن کی روح سے جھوٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ ہے، اس کا نام شکیل بن حنیف ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خرق عادت کے طور پر بغیر باپ کے پیدا کیا. آپ کی نسبت ماں کی طرف ہے اور شکیل کی نسبت باپ کی طرف ہے، حنیف کی طرف، اور یہاں مریم کی طرف نسبت ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ شکیل اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت کا یہ بیان ہوا، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں صاحب وقار ہوں گے، صاحب وجاہت ہوں گے، صاحب مرتبہ ہوں گے. اور یہ شکیل بن حنیف دنیا میں دعویٰ کر کے ذلیل و خوار ہوا ہے، بدنام زمانہ ہے. لوگ اسے مردود کہہ رہے ہیں، لوگ اسے ملعون کہہ رہے ہیں، لوگ اسے خسیس کہہ رہے ہیں، لوگ اسے رذیل کہہ رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو بدنام زمانہ ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوگا، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. دوسری چیز، قرآن کریم یہ کہتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے. اور یہ شکیل بن حنیف جو دعویٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے، وہ اس بات کو پیش کرے، ثابت کرے کہ اسے آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا ہے. ظاہر ہے وہ ثابت نہیں کر سکتا، تو پھر وہ عیسیٰ کیسے ہو جائے گا؟ اس کا دعویٰ یہاں رد ہو جاتا ہے. تیسری چیز قرآن کریم میں ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان کی موت سے پہلے پہلے سارے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. اور بخاری میں ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کا واقعہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد سارے اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے. شکیل بن حنیف جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ عیسیٰ ہے، وہ اس بات کو پیش کرے، ثابت کرے کہ سارے اہل کتاب اس پر ایمان لے آئے. اہل کتاب کو تو معلوم بھی نہیں یہ شکیل بن حنیف کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے. دو چار لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور مکاری کر کے، فراڈ کر کے اپنے پروپیگنڈے کا شکار بنا لیا، تو کیا وہ عیسیٰ بن جائے گا؟ سنن ابی داؤد میں ایک لمبی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لینا. کیسے پہچانو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفاصیل کا تذکرہ فرمایا. کتنا احسان ہے تاکہ ہم دھوکے میں نہ پڑ جائیں. ارشاد فرمایا تم پہچان لینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قد و قامت کے اعتبار سے درمیانی قد کے ہوں گے. ان کا جو قد ہوگا وہ درمیانی ہوگا.
اور ان کا چہرہ سرخ اور سفید ہوگا، اور وہ دو لباس میں جو ہلکے زرد رنگ کے ہوں گے ان دو لباس میں وہ ملبوس ہوں گے، اور ان کے سر سے ایسا محسوس ہوگا کہ پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ ان کا سر بھیگا ہوا نہیں ہوگا۔ اور جب وہ دنیا میں نازل ہوں گے تو اسلام کی خاطر وہ جہاد کریں گے، اور جہاد اس طرح کریں گے کہ جہاد کرتے ہوئے وہ صلیب کو بھی توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور جزیہ کا سلسلہ بند ہو جائے گا، سارے مذاہب ختم ہو کر صرف دین اسلام باقی رہ جائے گا۔ 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف رکھیں گے، ان کی موت واقع ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ سنن ابی داؤد میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب آپ بتلائیے، شکیل بن حنیف جو حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا وہ اس صفات کا حامل ہے؟ کیا اس نے جہاد کیا ہے؟ کیا اس کا حلیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے؟ کیا اس نے خنزیر کو قتل کیا ہے؟ کیا اس نے جزیہ کو بند کرایا ہے؟ کیا اس نے صلیب کو توڑا ہے؟ کیا وہ 40 سال تک رہا ہے؟ ظاہر ہے ان ساری صفات سے اس مردود کا کوئی واسطہ نہیں، تو وہ شکیل بن حنیف عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے پر سے نازل ہوں گے، اور ہلکے دو زرد کپڑے لباس میں ملبوس ہوں گے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ اب شکیل بن حنیف یہ مردود دمشق کے مینارے سے کیا نازل ہوگا؟ اس نے تو دمشق دیکھا بھی نہیں۔ یہ فرشتے کے بازوؤں پر اپنے ہاتھوں کو کیا رکھے گا؟ اس نے مردود نے فرشتے کی کبھی زیارت نہیں کی۔ یہ زیارت کرے گا بھی تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کی کرے گا، جب روح کو وہ نکالیں گے اور اس کی روح کو ضبط کریں گے۔ تو شکیل بن حنیف ان صفات کا حامل نہیں۔ اسی طرح صحیح البخاری میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مال کی اتنی زیادہ فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی بھی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ لوگ سوچیں گے کہ ہمارے صدقے کو کوئی لینے والا مل جائے، کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا، اور ایک سجدے کی قیمت اس وقت دنیا و ما فیہا سے زیادہ ہوگی۔ کیا یہ دور وہ دور ہے کہ صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہیں؟ ابھی بھی تو ایسا ہے کہ لوگ صدقہ مانگ رہے ہیں، زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، اس کا سوال کر رہے ہیں، تو یہ حضرت عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ سارے دعوے ہیں جس دعوے کے حساب سے اور حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے
تو اس کا دعویٰ بالکل غلط ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین پر نازل ہوں گے۔ نازل کا لفظ استعمال فرمایا، معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ نزول ہوگا اور تمہارا امام بھی انہی میں سے ہوگا، یعنی امام حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتدا میں نماز ادا کریں گے۔ تو حضرت امام مہدی کا دعویٰ بھی اس کا ہے۔ اس دعوے کی تردید مستقلاً میں اگلے جمعہ میں کروں گا، اس جمعہ میں بلکہ 4 جمعہ میں اس کا جو یہ دعویٰ تھا کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں، اس دعوے کی تردید ہو گئی۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مستقل ایک شخصیت کا نام ہے جنہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا اور قرب قیامت میں نازل کیا جائے گا، اور حضرت امام مہدی کا اس سے پہلے ظہور ہو جائے گا، اور حضرت امام مہدی امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ یہ شکیل بن حنیف یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی یہ دونوں میں ہی ہوں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ دونوں شخصیت الگ الگ ہے، تو دونوں کیسے ہو گیا؟ وہ کہتا ہے کہ اصل میں دونوں ایک ہی شخصیت کا نام ہے، گرچہ نام الگ الگ ہے۔ اب اس کی خباثت کو دیکھیے، قرآن اور حدیث یہ کہہ رہا ہے دونوں شخصیت الگ الگ ہے، دونوں کا نام قرآن و حدیث میں الگ الگ، دونوں کا حلیہ الگ الگ، دونوں کے کارنامے الگ الگ، دونوں کی پیدائش کے مختلف واقعات الگ الگ، اور یہ کہتا ہے نہیں دونوں ایک ہے۔ تو یہ پاگل ہے، یہ مردود ہے۔ اس کے پروپیگنڈے کے شکار نہ ہو، اس کے فتنے میں نہ آئیں۔ میں اس وجہ سے ضروری سمجھ کر کہہ رہا ہوں، کتنے ہمارے تبلیغی ساتھی اس کے پروپیگنڈے کے شکار ہو چکے، علم کی کمی کی وجہ سے اور علماء سے روابط میں کمی کی وجہ سے۔ اور یہ خود کہتا ہے جو شکیل بن حنیف جس نے دعوی نبوت کیا ہے، جو مردود ہے، یہ کہتا ہے میرا تبلیغ میں وقت لگا۔ ارے تبلیغ میں ایک مرتبہ نہیں، پوری زندگی لگ جائے۔ اگر تو عیسیٰ کا دعویٰ کرے گا تو تجھے عیسیٰ یوں ہی مان لیا نہیں جائے گا، کیونکہ تبلیغ کی محنت یہ ایمان کے بچانے کی محنت ہے، یہ ایمان کی حفاظت کی محنت ہے۔ تو دعویٰ کر کے خود ہی اپنے ایمان سے ہاتھ کو دھو بیٹھا ہے اور دوسروں کو نعوذ باللہ مرتد بنانے کی فکر کر رہا ہے۔ اب یہ دعوت سیئات ہے، یہ دعوت حسنات نہیں، تو بری دعوت لوگوں کو دے رہا ہے۔ میرے بھائی، اس دور میں ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جان مال عزت آبرو کی حفاظت سے زیادہ محنت ایمان کی حفاظت کی ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے وجود کے ساتھ ہمارا ایمان ہے تو یقین جانیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں کہ کعبہ سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں ہمارے وجود کی اہمیت ہے۔ اور اگر ہمارے وجود کے ساتھ ہمارا ایمان نہیں بلکہ ہمارا وجود ایمان کے مخالف ہے تو ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ آج فلسطین کا مسئلہ جو سامنے ہے، یہ فلسطین والوں کی قربانیاں کیوں ہیں؟ یہ ایمان کی وجہ سے ہے۔
ایمان کے تقاضے کی وجہ سے ہے، یہی وجہ ہے خون بہ رہا ہے تو وہ بہا رہے ہیں، ان کی عزت، ان کے مال پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، لیکن انہیں گوارا ہے، لیکن ایمان سے منہ موڑنا گوارا نہیں، کیوں؟ ایمان کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، شکیل بن حنیف کی مکاری میں اور پروپیگنڈے میں نہ آئیں، اپنے ایمان کو محفوظ کریں۔ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے، میں نے پوری علامات آپ کو بتلا دی ہیں، آپ انشاءاللہ پہچان جائیں گے جو اصلی عیسیٰ ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم انہی کو عیسیٰ مانیں گے، ایسے مکاروں کو نہیں مانیں گے۔ قرآن و حدیث بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیں، اور ایسے مکاروں اور ایسے ذلیلوں اور ایسے مردودوں کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔